السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب محترم حافظ عبد السمیع عاصم حافظہ اللہ تعالی آف گجرانوالہ نے الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 6 رمضان المبارک کو 9ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا، جس کا عنوان ہے غموں کو ہلکا کرنے کے آسان طریقے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر: لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وہ چیزیں جو انسانی زندگی کا جزو لا ينفك ہیں، یعنی ایسا حصہ ہیں کہ انسانی زندگی سے وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں میں ایک چیز
غم، فکر، صدمہ، تکلیف اور پریشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ ہم غم، پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں یہ انسانی زندگی کا ضروری حصہ ہے۔ کہیں ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو پریشانی، مصیبت، دکھ، درد اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ کہیں ان الفاظ میں یہ بات سمجھائی، ایک ہی صورت میں 2 بار فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ انسانی زندگی میں مشکل اور آسانی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ ہر کسی شخص کو دیکھیں، کسی سے بات کر لیں، اگر اس کو دنیا کی زندگی میں سہولتیں، آسائشیں، نعمتیں بہت ساری ملی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی دکھوں، صدموں، تکلیفوں، پریشانیوں کے بھی انبار لگے ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، عسر بھی، یسر بھی، پریشانی بھی، آسانی بھی۔ انسانی زندگی ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ سمجھایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ہے، پریشانیوں، دکھوں کو کم کرنے کے لیے ہے، وہ یہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ذہنی طور پہ تیار رہے کہ پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں پہنچیں گی، صدمات سے دوچار ہونا پڑے گا، ہم غم، فکر، پریشانی لاحق ہوگی۔ جب انسان دنیا کی زندگی میں ہر وقت سکھ ڈھونڈتا ہے، عیش و آرام تلاش کرتا ہے، تو پھر غم، صدمے یہ بھاری ہو جاتے ہیں، مصیبتیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار رہے کہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، پریشانیاں، صعوبتیں، دشواریاں، مشکلیں، یہ تکلیفیں، صدمے انسانی زندگی کا حصہ ہے، پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار رہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو، ہر طرح کی آسائش ملے، ہر طرح کی آسانی ملے، کوئی دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن ایسا دنیا میں ممکن نہیں، یہ جنت میں ہوگا۔ یہ صرف جنت میں ہوگا، نہ صدمہ، نہ تکلیف، نہ غم، نہ فکر، نہ پریشانی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، کوئی شے نہیں، یہ صرف جنت میں ہوگا۔ دنیا میں یہ سارا کچھ ہے۔ ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا، جو ذہنی طور پہ تیار رہے اس کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں رہتے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ غم ختم ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جناب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی حل ہو گیا، یہ بھی حل ہو گیا، بس جی یہ پریشانی رہ گئی ہے، دعا کیجئے اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے تو پھر انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا وہ پریشانی دور ہوتی ہے، اس سے بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں، مرتے دم تک ساتھ چلیں گی؟ صحیح البخاری اٹھائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک مربع خانہ بنایا، چوڑس لکیر کھینچی، مربع خانہ بنایا، اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دونوں طرف سے ترچھی لکیریں کھینچی جو درمیان والی لکیر کی طرف آ رہی تھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقشہ سمجھایا کہ یہ نقشہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ انسان ہے. یہ جو دائیں اور بائیں سے ترچھی لکیریں اس کی طرف آ رہی ہیں یہ دنیا میں پہنچنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور مختلف صدمات ہیں. ایک نہ آئے دوسری آئے گی، یہ دوسری نہ آئے تیسری آئے گی. یہ دونوں طرف سے اس کو پریشانیوں، دکھوں اور صدموں نے گھیرا ہوا ہے. اگر یہ سب سے بچ جائے، یعنی سب کچھ سہتا جائے، برداشت کرتا جائے، تو یہ چاروں طرف سے جو مربع خانہ ہے یہ اس کی موت ہے. اس نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس سے یہ بچ نہیں سکتا. پھر ایک لکیر وہ انسان کی طرف سے وہ کھانے سے باہر نکل رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ جو موت والے کھانے سے بھی لکیر باہر نکلی ہوئی ہے یہ انسان کی تمنائیں، آرزویں ہیں جو مرنے تک ختم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ موت کے خانے سے بھی آپ نے اس کو باہر نکالا. مر جاتا ہے، تمنائیں ختم نہیں ہوتی. تو آپ نے نقشہ بنا کے سمجھایا کہ دونوں طرف سے انسان مصیبتوں، دکھوں، دردوں، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے. یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، بچ نہیں سکتا. یہاں مشکل آسانی دونوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہاں صدمے ہی صدمے ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پہ ایک اور بڑا مختصر اور جامع بول بول کر بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ لوگوں دنیا میں عیش و آرام نہ ڈھونڈو. صحیح البخاری اٹھائیے، غزوہ احزاب کے دنوں میں جب مسلمان خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے، ایک دن پیغمبروں کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی سرحد پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جہاں کھدائی کا کام ہو رہا ہے وہاں پہنچتے ہیں. آپ کے صحابہ دو دو تین تین دن سے بھوکے شدت کی سردی میں کھدائی کا کام کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح یہ پیارا منظر دیکھا کہ صحابہ کس طرح پیٹوں پہ پتھر باندھے دو دو چار چار دن کے بھوکے شدت کی سردی میں کھدائی کا کام کر رہے ہیں، اپنے دفاع کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اسلام کی خدمت میں مصروف ہے، تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی ایک کلمہ جاری فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یا اللہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے. اب دعائیہ انداز میں آپ نے یہ نقطہ سمجھایا کہ عیش و آرام آخرت میں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انسان ذہنی طور پہ یہ سمجھ لے کہ دنیا کی زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، درد، صدمے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، مرتے دم تک چلیں گے. دنیا ایسی جگہ نہیں کہ یہاں مکمل عیش و آرام، سکھ اور چین حاصل ہو جائے. اگر آدمی ذہن کو سمجھا لے تو غم ہلکے ہو جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا آسان نسخہ ہے. کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف ذہن کو قرآنی تعلیم کے مطابق سمجھانا ہے کہ یہ پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب اللہ کا فیصلہ سمجھ کے انہیں قبول کرے گا، رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرے گا، تو حقیقت ہے بڑے بڑے صدمات ہلکے ہو جائیں گے. بڑے بڑے صدمات، بڑے بڑے غم ہلکے ہو جائیں گے. جب اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرے گا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے. آج ہوتا یہ ہے شکوہ و شکایت کی زبان کھول لیتا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں غم آئے، پریشانیاں آئیں، یکے بعد دیگرے صدمات پہنچے تو یہ کہنا شروع کر دیا جی گناہ تو کوئی نہیں کرتے، پتہ نہیں سزا کس بات کی مل رہی ہے. گناہ تو کوئی نہیں کرتے. اللہ اکبر، یہ تو ایسا بول ہے جو کسی بڑے سے بڑے پیغمبر نے نہیں بولا کہ گناہ نہیں کرتے. جب اس طرح کی کیفیت ہوگی بے چینی، بے قراری والی، تو غم بھاری ہو جائے گا. اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، صبر نہیں ملے گا، غم بھاری ہو جائے گا. تو جب اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ذہنی طور پہ اس کو قبول کر لے گا، رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرے گا کہ چلو یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ مومن کے حق میں خیر کا ہی ہے. جب یہ ذہن بنائے گا تو پھر غم ہلکا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان یہی بتلائی تھی. صحیح مسلم اٹھائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ کتنا پیارا اور عجیب ہے کہ اگر اس کو فراخی, آسائش, سکھ, آسانی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے, شکر اس کے حق میں بہتر ہے. اگر اس کو غم پہنچتا ہے, صدمہ پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, یہ صبر کرتا ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے اور صبر اس کے حق میں بہتر ہے. تو مومن تو اس طریقے سے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, غم ہلکا کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. یہی وجہ ہے آپ تقابل کر کے دیکھ لیں, ایک طرح کا صدمہ ایک بے دین شخص کو لاحق ہوتا ہے جس کا اللہ کے فیصلے پہ یقین نہیں, جس نے یہ ذہن نہیں بنایا ہوا کہ دنیا تکلیفوں, دکھوں, دردوں کا گھر ہے, یہ آسائش گاہ نہیں ہے, یہ آسائش گاہ نہیں ہے. جس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے, ایک صدمہ اس کو پہنچتا ہے اور یہی صدمہ ایک بے دین شخص کو پہنچتا ہے. دو طرح کے شخصوں کو ایک جیسا صدمہ پہنچتا ہے. مومن شخص صدمے پہ صبر و استقامت کا پہاڑ نظر آتا ہے, صدمے کے باوجود اس کے چہرے پہ سکینت نظر آتی ہے, اطمینان نظر آتا ہے. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, صبر کروں گا اس کے اوپر مجھے آخرت میں اجر عظیم ملے گا. اور دوسرا بے دین ہے, ایمان کمزور ہے, دین اس میں نہیں ہے, وہی صدمہ اس کو پہنچا ہے, وہ خودکشی پہ آ گیا ہے, وہ دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے, وہ جناب بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے, حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ذہنی توازن تک کھو بیٹھتے ہیں. تکلیف ایک ہی دونوں شخصوں کو آئی ہے, لیکن ذہن کی بنیاد پہ دونوں پر نتیجہ مختلف ظاہر. جس نے سمجھ رکھا ہے کہ بات ہی اس طرح ہے, دنیا میں تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ ذہن بنائے ہوئے ہے, اس کے لیے آسان ہو گئی تکلیف. اور جس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو یہاں ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, ہر تمنا پوری ہونی چاہیے, میری یہاں آرزو پوری ہونی چاہیے, مجھے ہر سکھ ملنا چاہیے, اس کے لیے دکھ بھاری ہو گیا. وہ بیچارہ ذہنی توازن تک ہو بیٹھا. تکلیف ہے گی. پھر غموں کو ہلکا کرنے کا دوسرا آسان ترین نسخہ اللہ سے نماز کے ذریعے رابطہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی, ایک ہی صورت میں, ایک بار پہلے پارے میں, ایک بار دوسرے پارے میں. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے قوت حاصل کرو اپنے معاملات میں, امور زندگی میں, پریشانیوں, صعوبتوں, دکھوں, دردوں, تکلیفوں میں, صدموں میں صبر اور نماز کے ذریعے قوت حاصل کرو. پہلے پارے میں بھی فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وہاں مخاطب بنو اسرائیل تھے. دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے قوت حاصل کرو. سورۃ الحجر کے آخر میں پیغمبروں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہمیں پتا ہے آپ پریشانیوں, دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں, کافروں کے طرف سے آپ کے لیے بڑی اذیتیں ہیں. مجھے ذرا بتلائیے, ایک شخص جو امت کا انتہائی خیر خواہ اور ہمدرد ہو, وہ لوگوں کو جہنم کے کنارے سے ہٹا ہٹا کے جنت کی طرف لانا چاہتا ہو, لوگ کبھی اس کو دیوانہ کہیں, کبھی مجنون کہیں, کبھی شاعر کہیں, کبھی کپڑا گلے میں ڈال کے بال دیں, کبھی پتھر اوپر گرانے کی کوشش کریں, اس کے خون کے پیاسے بن جائے, جبکہ وہ قوم کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو. اتنا ہمدرد کہ اس کے دھڑکتے دل میں دنیا جہان کا کوئی تمنا نہ ہو, ایک ہی تمنا ہو کہ میری امت اسلام قبول کر کے جنت میں چلی جائے. اتنا خیر خواہ, اتنا ہمدرد, لوگ اس کو گالیاں دیں, پتھر برسائیں, کانٹے بچھائیں, گلے میں کپڑا ڈال کے بال دیں, اس کے لیے کتنی تکلیفیں ہیں. ذرا سوچئے کتنی تکلیف ہوگی ایسے شخص کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اللہ یہ سارے حالات چند لفظوں میں بیان کر کے پیغمبر کو نسخہ بتلاتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے ہمارے پیارے نبی, ہمیں پتا ہے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے, دشمنوں کے تانوں کی وجہ سے, کافروں کے مختلف کلمات کی وجہ سے آپ کے سینے میں بڑی گھٹن ہے, آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے.
ہے آپ بڑے صدمے سے دو چار ہوتے ہیں، ہم آپ کو نسخہ بتلاتے ہیں، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی خوب تسبیح اور حمد پڑھو اور سجدے پہ سجدے کرو. نسخہ بتلا وہی واستعینوا بالصبر والصلاۃ وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ آپ کو موت آئے. اللہ اکبر. تو یہ ایک آسان ترین سستا نسخہ ہے جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا. غموں کا حل، غموں کو ہلکا کرنے کا طریقہ اللہ سے رابطہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ملتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سے رابطہ، یہ غموں کو ہلکا کرنے کا بڑا مؤثر اور آسان نسخہ ہے. آسان نسخہ. ہم دنیاوی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں غم ہلکا کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کی پناہ آج دنیا غم ہلکا کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتی ہے جو غم ہلکا نہیں کرتے بلکہ اور بے قراری، بے سکونی پیدا کرتے ہیں، دل میں گھٹن پیدا کرتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی غم ہلکا کرنے کے لیے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی غم ہلکا کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی غم ہلکا کرنے کے لیے کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے، کوئی غم ہلکا کرنے کے لیے ناول پڑھ رہا ہے، کوئی غم ہلکا کرنے کے لیے افسانہ پڑھ رہا ہے. لوگ غم ہلکا کرنے کے لیے یہ تفریح کے شیطانی طریقے اختیار کرتے ہیں. اللہ کی قدم ان طریقوں سے دل گھٹے گا، سینے میں گھٹن پیدا ہوگی، تکلیف پڑے گی، غم ہلکا کبھی نہیں ہوگا. بھلا شیطان سے رابطہ کر کے بھی غم ہلکا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف وہ وقتی طور پہ وہ شیطانی کام میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ کھب جاتا ہے تو سمجھتا ہے چلو پریشانی بھول گئی، لیکن جو ہی اس کام سے فارغ ہوا تکلیف پہلے سے بھی زیادہ. جاؤ پوچھ کے دیکھو، یہی کیفیت ہے. کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی غم ہلکا نہیں ہو سکتا. وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو غم بڑھانے والے ہیں، جو دل کو چیرنے والے اور زخمی کرنے والے ہیں، اور سمجھتے ہیں غم ہلکا ہو رہا ہے، اس سے کبھی نہیں ہلکا ہوتا. غم ہلکا کرنا ہے، اللہ سے رابطہ مضبوط بناؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، غم ہلکا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بیان کیا، اور کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے پیغمبر اگر اس غم کو ہلکا کرنا ہے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو اور سجدے کرو، غم ہلکا ہو جائے گا. کیسا آسان نسخہ ہے، بغیر کسی خرچے کے حاصل. پھر غموں کو ہلکا کرنے کا ایک اور آسان ترین طریقہ وہ پیغمبروں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے. اور فلمیں دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، ناول پڑھتے ہو، افسانے پڑھتے ہو، لطیفے پڑھتے ہو غم بھلانے کے لیے. نہیں، اگر غم بھلانا ہے میرے پیغمبر کی سیرت پڑھو. آپ کو چاروں طرف سے غموں نے، دکھوں نے، دردوں نے، تکلیفوں نے گھیرا ہوا تھا. آپ نے کیسے صبر کیا اور غم کا بوجھ ہلکا کیا؟ پیغمبر کی سیرت پڑھو، غم ہلکا ہو جائے گا. حقیقت ہے بلا مبالغہ، دکھ، درد، صدمے اور تکلیف کی، غم اور پریشانی کی کون سی شکل ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں پہنچی؟ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، باپ داغ مفارقت دے چکا ہے. عمر عزیز کی 6 بہاریں گزاری ہیں، ماں داغ مفارقت دے جاتی ہے، 8 بہاریں گزرتی ہیں، دادا جان فوت ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی پیاری بیوی وفات پا جاتی ہے، آپ کی ایک کے سوا 3 بیٹیاں وفات پا جاتی ہیں، آپ کے سارے بیٹے آپ کی حیات طیبہ میں چھوٹی عمر میں ہی وفات پا جاتے ہیں. کوئی ایک صدمہ ہے جو آپ کو پہنچا، ادھر وفات، ادھر دشمن کہتا ہے پاتیر اللہ تا محمد، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نسل کٹ گئی، جڑ ختم ہو گئی، استغفر اللہ. ادھر بیٹا فوت ہوا، ادھر قوم اس طرح تانا دے رہی ہے. صدمے ہی صدمے، تکلیفیں تکلیفیں. کہیں معاشی پریشانیاں اتنی، 2 ماہ چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی، پیٹ پہ پتھر. شیب ابی طالب میں 3 سال درختوں کے پتے کھائے. اور کون سا صدمہ ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں پہنچا؟ ذرا پڑھو سیرت، غم ہلکا ہو جائے گا.
کہ آپ تو پیغمبروں کے امام تھے، پوری اولاد آدم کے سردار تھے، اگر جسمانی تکلیف آپ کو آتی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پاس بیٹھے ہیں، صحیح مسلم میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا ہے، اتنا شدید بخار، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار؟ آپ فرماتے ہیں جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو چڑھتا ہے محمد اکیلے کو اتنا چڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، ہر طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کہیں قوم کی گمراہی کا صدمہ ہے، کہیں لوگوں کے طعن و تشنیع ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور کس طرح غموں کو ہلکا کیا۔ پر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غموں کو ہلکا کرنے کا آسان نسخہ ہے، آسان نسخہ۔ ہم پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں جن سے غم بڑھتا ہے، ہلکا نہیں ہوتا۔ پھر غموں کو ہلکا کرنے کا ایک اور آسان نسخہ، انتہائی آسان نسخہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کیا۔ 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں ان میں بھی نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہے، وہ ہے صبر، اور یہ مہینہ بھی ماہ صبر ہے۔ صبر کے ذریعے غم ہلکا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو ذرا خوشخبری سناؤ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کہ جنہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بول کا اس موقع پہ کہ مصیبت پہنچی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں؟ مطلب ہے اپنے ذہن کو سمجھانا، صبر پیدا کرنا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے ہمارے پیارے فیصلہ کرے، ہمیں منظور ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی صحیح زندگی گزارنے والے ہیں۔ صبر یہ ایک ایسی مضبوط قوت ہے، حقیقت ہے، جس کے ذریعے بڑے سے بڑا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے۔ ذرا صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، ہر طرف سے تکلیفیں، دکھ، صدمے، کہیں ترک وطن، ہجرت، کہیں عزیز و اقارب کا بچھڑنا، کہیں کوئی صدمہ کہیں کوئی صدمہ، لیکن حالت کیا تھی؟ رات کی تاریکی میں سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کے شکریہ کے طور پہ کہتے لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیری تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اتنا صبر، اتنا صبر، 24 گھنٹے میں کھانے کو ایک کھجور ملتی ہے، اور شکریہ کتنا ہے، یہ صبر کا نتیجہ۔ غم ہلکا، پریشانی ہلکی ہو گئی۔ لوگوں نے ایک عنوان پہ کتابیں لکھی ہیں کہ مختلف اسلام قبول کرنے والے انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اسی عنوان پہ لکھی گئی ایک کتاب میں واقعہ درج ہے کہ ایک کافر ملک میں رہنے والی ایک عورت کس طرح مسلمان ہوئی۔ اللہ اکبر! وہ غموں کو ہلکا کرنے کا ایک نسخہ سن کر مسلمان، جو اسلام نے بتلایا کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بزرگ رہتے تھے، انہیں یکے بعد دیگرے بہت سارے صدمات پہنچے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، پھر کوئی اور عزیز بچھڑ گیا، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ سارے فوت ہو گئے اور بابا جی اکیلا رہ گئے۔ وہ عورت کہتی ہے پہلا صدمہ پہنچا تو میں سمجھ رہی تھی بابے کی کمر ٹوٹ گئی، میں ذرا خبر لے کے آؤں بیچارے کا کیا حال ہے، بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ کہتی ہے میں اس کے پاس گئی تو وہ بڑے پرسکون انداز میں ہے، وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ اتنا بڑا صدمہ بڑھاپے میں، اور بابا جی پرسکون، کس چیز نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے؟ دل کو ٹھوکر لگی کہ کون سی قوت ہے جس نے اس کو برداشت دی ہے۔
کہتی ہے دوسرا صدمہ پہنچا، میں نے سوچا اب نہیں بابا جی کھڑے ہوں گے، اب گر چکے ہوں گے، لیکن وہ پھر اسی طرح اطمینان میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا صدمہ پہنچا، کہتی ہے میں سمجھتی تھی کہ اب تو ضرور بابا جی خود اگلے جہان میں پہنچنے والے ہوں گے، اتنا بڑا صدمہ بڑھاپے میں۔ تیسرا کہتی ہے پھر اس کے پاس گئی، وہ پھر اطمینان میں ہے۔ آخر اس کو پوچھا کہ ذرا یہ بتلاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنے بڑے بڑے صدمے برداشت کرنے کی قوت بخشی ہے؟ تو اب بابا جی نے بتلایا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے دین نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرو تو آخرت میں اجر ملتا ہے۔ یہ وہ ایمان اور صبر کی قوت ہے جو مجھ کو سنبھالا دیے ہوئے ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے کہا اتنا عالی شان دین کہ اتنے صدمے برداشت کرنے کی قوت جس سے پیدا ہو جائے وہ دین مجھے بھی سکھلاؤ اور اس میں داخل کرو۔ تو یہ ہے ایمان اور صبر کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور غم ہلکا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا غم ہلکا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، بلکہ عالمی سطح پہ آپ نظر ڈالیں، جتنی خودکشی کی وارداتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، خودکشی ہمیشہ آدمی صدمے کی بنا پہ کرتا ہے۔ جتنی خودکشی کی وارداتیں ہو رہی ہیں دو طرح کے لوگوں میں ہیں، بس تیسری قسم کوئی نہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ صبر ہے، کوئی شے ہی نہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے اندر بکثرت یہ عمل موجود ہے کہ ذرا تکلیف پہنچی زہر کھا لیا، تکلیف پہنچی گولیاں کھا لی، تکلیف پہنچی گلے میں پھندا ڈال کے مر گئے، تکلیف پہنچی نہر میں کود پڑے، تکلیف پہنچی اپنے آپ میں جناب آگ جلا لی، کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا تکلیف دور کرنے کے لیے، سمجھا ہمارا غم ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس طرح کرنے سے غم ہلکا کہاں ہو جائے گا، ہمیشہ کا غم لگ جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو ہلاک کیا جہنم کے اندر اسے یہ عذاب دیا جائے گا، زہر ہاتھ میں ہوگا، بار بار زہر پیے گا، اور ایک دفعہ زہر پی کے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بار بار ہوگی۔ اگر کوئی لوہا مار کے اپنے آپ کو قتل کرے گا، وہ لوہا اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے اندر پکڑا دیا جائے گا، جہاں اور بڑی سزائیں ہوں گی وہاں بار بار اس لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کرے گا، اپنی آنتڑیاں پھاڑے گا، پیٹ پھاڑے گا، حلق چیرے گا، اور بار بار یہ تکلیف پہنچے گی جو اپنے ہاتھوں سے پہنچائی گی۔ دکھ ختم کیسے ہوا؟ بڑھ گیا۔ اب یہ جتنی وارداتیں ہیں خودکشی کی یا کافروں میں بہت زیادہ ہیں یا مسلمانوں کے اندر ان لوگوں میں جو بے دین ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ہمارے محلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ سے کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، باپ نے کہا بیٹا دنیا جہان کی ہر شے تجھے ملی ہوئی ہے، یہاں 300-400 افراد تیرے کارخانے میں کام کرتے ہیں، ان پہ تیرا حکم چلتا ہے، جس کو تو آواز دیتا ہے وہ جی جی کرتا ہوا آ جاتا ہے، یہاں تو بادشاہ ہے، وہاں بیرون ملک جا کے تو نوکر بنے گا، غلام بنے گا، تو غیروں کے حکم پہ چلے گا، کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ گھر موجود ہے، بنگلہ موجود ہے، عالی شان سواری موجود ہے، اچھے علاقے میں رہ رہے، کون سی شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ تو نے باہر جا کے کیا کرنا؟ دیکھو ایک معمولی سی بات ہے، اسے برداشت نہیں ہوئی کہ میرے باپ نے مجھے باہر کیوں نہیں بھیجا، زہر کھا لیا اور مر گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ نسخے استعمال نہ کیے جن سے غم ہلکا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ہر شے یہاں ملی ہوئی تھی، بس ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی، پوری نہیں ہوئی، زہر پی لیا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں بس ایک چہرہ دیکھ لیا وہ ذہن میں اتر آیا، بس دماغ خراب ہو گیا، جی اب شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ خاندان کی عزت کی پرواہ۔ لوگ سمجھائیں، عزیز و اقارب سمجھائیں، ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا ہمارا ان کا جوڑ نہیں، نہ تو نے سیرت دیکھی، نہ اخلاق، نہ کردار، بس ایک شکل پہ مر رہا ہے، سمجھ جاؤ۔ لیکن کہتے ہیں نہیں شادی کروں گا تو یہی، ورنہ زہر کھا کے مروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب خواہش پوری نہیں ہوتی زہر کھا لیا اور مر گیا۔ حالانکہ یہ کوئی صدمہ بھی نہیں، ایک خواہش ہی نہیں نا پوری ہوئی، زہر کھا کے مر گیا۔ کیوں؟ وہ اسلام نے جو طریقے بتلائے تھے وہ طریقے نہیں ہم نے قبول کیے، ورنہ اسلام کے وہ طریقے اتنے مؤثر ہیں کہ بڑے سے بڑا بھاری صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں امتحان میں فیل ہو گئے، زہر کھا کے مر گئے، اور ایسے سرفرے بھی ہیں
کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہار گئی تو پھر خودکشی کی تیاری کرنے لگ گئے. ایسے ایسے سر پھرے بھی ہیں. حقیقت ہے اخبارات میں واقعات آتے ہیں. ہر بات ہے کرنے والی نہیں. یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے وہ بتلائے ہوئے آسان طریقے اختیار نہیں کیے جو غموں کو ہلکا کر دیتے ہیں. اتنا معاملہ خراب ہو گیا کہ ہم اس پر مرنے کو آتے ہیں جو غم بھی نہیں. یہ کوئی غم ہے کہ ٹیم ہار گئی ہے؟ مجھے پتا یہ کوئی غم ہے؟ ہمارے غم بھی بڑے بڑے عجیب ہیں. سبحان اللہ. یہ غم ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ ہار گئی ہے. میں تو جب بھی ہارے میں تو سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ بھی بات ہے سجدہ شکر والی ہے. اگر ٹیم جیتے ہر گلی میدان کرکٹ بن جاتی ہے، پر جب ہار جائیں تو سارے کرکٹروں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم تو شکر کرتے ہیں ہار جائیں. کیوں؟ قوم کو نشے اتنا ہے. دیکھو ایک طرف ہر وقت رو رہے ہیں جی، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، صدمے، اور حالت کیا ہے؟ نماز تراویح کے اندر 10 بندے، کسی مسجد میں 15 بندے، کسی مسجد میں 3 بندے. جس مسجد کے اندر فجر کی نماز میں نمازیوں کی 15 صفیں ہیں نا، نماز تراویح جو رات کا قیام ہے ماہ رمضان میں، جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس نماز کی جب باری آتی ہے تو وہ 15 صفوں والی مسجد میں 1 صف رہ جاتی ہے. کہتا ہے غم ہے، ہلکا کرنے کے لیے مسجد میں آتا نہیں، قیام رات کو کرتا نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ادھر جناب گلی میں لائٹ لگا لی بڑی بڑی اور 1 بجے تک کرکٹ کھیلی. 1 بجے تک. پھر کہتا ہے غم نہیں ہلکے ہوتے، تکلیف نہیں دور ہوتی. طریقہ تو سارے ہی خراب کر لیا تو کیسے تکلیف دور ہو؟ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے سستے آسان نسخے آپ کو بتلائے ہیں. اگر ہم یہ اختیار کریں گے تو یاد رکھیں غم ہلکے اور آسان ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے دنیا کے اندر ایسی کوئی شے نہیں کہ جس سے غم ختم ہو جائیں. وہ رہنے ہیں، انسانی زندگی کا حصہ ہے. مرتے دم تک غم ساتھ جائیں گے. صرف اگر یہ طریقے اختیار کر لیے جائیں تو غم ہلکا ہو جائے گا. ذہن میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، دل میں قوت برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر آخر میں چند آسان قسم کے وظیفے بھی بتلا دیتا ہوں جن سے بھی غم ہلکا ہوتا ہے. ایک تو وہ جو قرآن نے بیان کیا کہ تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ایک وظیفہ بتلایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اسی طرح تکلیف پہنچے، دل پریشان اور بے قرار ہو جائے، بکثرت پڑھو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اس کے علاوہ خصوصاً لا الہ الا اللہ پڑھنا، خصوصاً اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھنا. یہ بڑے بڑے شاندار اور جاندار وظیفے ہیں جو بڑے سے بڑے غم کے موقع پہ صبر دے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لا الہ الا اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ چند چھوٹے چھوٹے وظیفے بھی یاد رکھو. اللہ تعالی سے یوں عافیت مانگنا چاہیے. اللہ کو پسند یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، بڑے بڑے غموں سے بچائے. یہ عافیت مانگنا یوں اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں مطلب کہ اگر دنیا غموں کا جہان ہے تو آدمی غم مانگنے لگ جائے. نہیں، عافیت مانگو اللہ سے. دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت دے، خیر اور بھلائی عطا فرمائے.